نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ اللہ تعالی جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شیفہ کی 186 نمبر آیا شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ احل لکم حلال قرار دے گیا ہے واسطے تمہارے، لیلۃ الصیام رمضان مبارک کی راتوں میں، رفث الی نسائکم حقوق زوجیت کا ادا کرنا، ہن لباس لکم وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہم اور تم ان کا لباس ہو، علم اللہ اللہ تعالی جل وعلا خوب جانتا ہے کہ انکم کنتم تختانون انفسکم کہ تم میں بعض ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالا، فتاب علیکم اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف رجوع فرمایا، وعفا عنکم اور تم کو معاف فرما دیا، فالآن باشروہن تو اب ان کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور وہ تلاش کرو یعنی اولاد جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے تمہارے مقدر میں تحریر فرما دی ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے، خیط الابیض سیاہ سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر کے وقت، ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر تم اپنے روزے کو رات کے وقت تک پورا کرو، ولا تباشروہن اور ہرگز عورتوں سے مباشرت نہ کرنا، وانتم عاکفون فی المساجد اس حال میں کہ تم مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہو، تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی قائم فرمودہ حدیں ہیں، فلا تقربوها ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کی دلائل کو اپنی آیتوں کو ظاہر فرماتے ہیں، لعلہم یتقون تاکہ وہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، ان کو پرہیزگاری میسر آ جائیں۔ جس طرح نماز میں ترامیم ہوئی ہیں اسی طرح روزے میں بھی ترامیم ہوئی ہیں۔ یہ آیہ برکہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ابتدائے اسلام میں رمضان مبارک کی راتوں کو بھی بندے کا اپنے بیوی کے ساتھ حقوق کا ادا کرنا ناجائز تھا، وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتے تھے، پورا رمضان مبارک اس چیز کی پابندی تھی، دن کو تو روزے کی وجہ سے اور رات کو ویسے ہی ناجائز اور حرام تھا، ایسے نہیں کر سکتے تھے۔ پھر بعض صحابہ کرام سے یہ فعل سرزد ہو گیا، اللہ رب العزت جل وعلا نے آسانی پیدا فرمائی، ان سے فعل سرزد ہو گیا، ان سے کوتاہی غلطی ہو گئی اور انہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں اپنی غلطی کا اقرار بھی کر لیا، تو رب کائنات نے میرے نبی کی امت کے لیے آسانی فرما دی کہ رات کے وقت عورتوں کو حلال قرار دے دیا کہ اب تم رات کے وقت اپنی عورتوں کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہو۔
لیکن جب تم اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جاتے ہو تو حالت اعتکاف میں عورتوں کے ساتھ مباشرت کرنا، حقوق زوجیت کا ادا کرنا حرام ہوگا۔ بلکہ بعض علماء کرام فرمائے کہ ان کو مس کرنا بھی درست نہیں ہے، لیکن مس کرنے کی اجازت ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر مقدس اپنے کاشان مقدس کی طرف بڑھا دیتے تھے، اور ہماری ماں سیدہ زاہدہ طیبۃ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا کے سر انور کو دھو دیا کرتی تھیں، یعنی وہ دھو دیتی تھیں۔ اس بنا پہ محض ہاتھ لگانے سے اعتکاف میں نقص نہیں آتا، لیکن اس نیت کے ساتھ ہاتھ لگانا حرام ہوگا، یعنی اگر نیت پہ خلل آئے گا پھر ہاتھ لگانا حرام ہوگا، وہ صورت دیگر نہیں۔ اس آیہ بارکہ کا ایک اور شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا سرمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت کے ایک صحابی تھے۔ سیدنا سرمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، اور ان کا پیشہ لوگوں کی بھیڑ بکریاں اونٹ گائے وغیرہ چرانا تھا، یعنی وہ چرواہا کا پیشہ فرماتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ رمضان مبارک میں وہ سارا دن بھیڑ بکریاں چرا کر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں سارا دن گزار کر رات کو گھر آئے۔ بکریاں یا بھیڑیں یا اونٹ چرا کے آئے تھے، تھکے ماندے تھے سارا دن کے۔ بکریوں کو یا اونٹوں کو اکٹھا کرنا اتنا آسان نہیں۔ شام کو جب اپنے گھر آئے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ جل وعلا کا حکم یہ تھا کہ سونے سے پہلے اگر تم کچھ کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو، اگر تم سو گئے تو پھر کھانا کھانا حرام ہو جائے گا۔ اس لیے جو کوئی کھانا چاہتا تھا وہ جاگتا رہتا تھا، مثلا نماز پڑھتا رہتا یا جو کچھ بھی کرتا رہتا، جاگتا رہتا تھا۔ نہ خواتین کے پاس جانے کی اجازت تھی اور نہ سونے کے بعد کھانا کھانے کی اجازت تھی۔ سرمہ بن قیس اپنے گھر آئے، تھکے ماندے تھے، اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ کھانا تیار کرو، بہت تھکا ہوا ہوں، بہت بھوکا ہوں، پیاسا بھی ہوں، پانی پی لیا ہوگا۔ فرمانے لگے کھانا تیار کرو۔ ان کی زوجہ جلدی جلدی کھانا تیار کر رہی تھیں۔ حضرت سرمہ بن قیس تھکے ہوئے تھے، چارپائی پر یا فرش پر لیٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو یہی منظور تھا، ہمارے لیے آسانی پیدا فرمانی تھی۔ ان کو نیند آ گئی۔ ان کی زوجہ محترمہ کھانا تیار کر کے جب وہ لائیں تو فرمانے لگے اب تو کھانا کھانا حرام ہو گیا، میں تو سو گیا تھا، اب تو کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اے اللہ تعالیٰ تو ان پاک باز لوگوں پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرما۔ کتنے زیادہ وہ اپنے رب سے ڈرنے والے تھے، تقویٰ کے کتنے بڑے وہ حامل تھے۔ سارا دن اللہ بہتر جاتے وہ بکریاں چراتے تھے، بھیڑیں چراتے تھے۔ اگر اونٹ چراتے تھے، اونٹ تو بہت دور دور چلے جاتے ہیں، ان کو اکٹھا کرنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ بھیڑ بکریاں تو بہت دور نہیں جاتی، ان کو تو بندہ اکٹھے کر لے، اونٹوں کو تو اکٹھا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شفیع ان کی زیادت کا شرف عطا فرمائے۔ آج بھی اگر مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ طیبہ کی جانب سفر کرتے ہیں یا جدہ سے مدینہ طیبہ کی جانب، تو آپ کو جنگل میں اونٹ چرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک یہاں نظر آئے گا، ایک کئی کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑا نظر آئے گا۔ کوئی دور دور اونٹوں کی یہ عادت ہے، دور دور جا کے چرتے ہیں۔ پھر بکریاں تو قریب قریب رہتی ہیں، اونٹ اس طرح نہیں رہتے۔ تو معلوم نہیں وہ سارا دن کتنے تھکے ماندے تھے جو اپنے گھر آئے، بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے۔ اپنی زوجہ سے فرمانے لگے اب میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا، اسی طرح کل کا روزہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، رات بھی نہیں کھایا پیا۔ اگلے دن کا روزہ دوپہر سے پہلے وہ بے ہوش ہو گئے۔ انسان ہے، کب تک وہ برداشت کر پاتا ہے؟ بارگاہ ساتھ باب میں یہ قضیہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ علیہ السلام ایسے ایسے کر کے ہوا۔ سرمہ بن قیس نے کھانا نہیں کھایا، وہ سو گئے تھے، اب بے ہوش ہو گئے۔ میرے کریم آقا اپنی امت کے لیے بڑے ہی کریم ہے، اللہ کی عزت کی قسم بڑے ہی کریم ہے۔ میرا اللہ فرماتا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تمہارے بڑے چاہنے والے ہیں اور ایمان والوں کے لیے تو سراپا کرم ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی کو یہ جب معلوم ہوا تو قلب انور پہ یہ بات بڑی گراں گزری کہ کیا میرے امتیوں پر یہ رمضان مبارک معاذ اللہ تعالیٰ اتنا سخت ہو جائے گا؟ رب کائنات نے اجازت مرحمت فرما دی، محبوب ان کو کہو صبح فجر تک کھاتے پیتے رہا کریں،
सोने की कैद भी ख़त्म हो गई कि सोने कोई सोए ना सोए, ख़वातीन भी हलाल हो गई, बीवियाँ हलाल हो गई, और खाने पीने की भी फजर तक इजाज़त मुयसर आ गई। हज़रत सैयदना अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारगाह सालत माब में हाज़िर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला जल्ल वअला फरमाता, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फजर। तो या रसूल अल्लाह, मैंने अपने तकिए के नीचे 2 धागे रखे हुए हैं, एक स्याह है और एक सफ़ेद है। या रसूल अल्लाह, मैं तकिए के नीचे से धागे निकाल कर दोनों को मिला के देखता हूँ, जब तक उनको दोनों को जुदा जुदा मैं तमीज़ नहीं कर पाता, या रसूल अल्लाह, मैं खाता रहता हूँ। उनकी ये सादगी सुनकर मेरे नबी मुस्करा दिए, फरमान लगे, तेरा तकिया तो बड़ा दराज हो गया कि ज़मीन व आसमान जिसके नीचे आ गए। अल्लाह के बंदे, इससे मुराद 2 धागे नहीं हैं, बल्कि रात की स्याही को दिल की सफ़ेदी का फाड़ देना है, जिसको पौ फुटना कहते हैं। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मिनल फजर, जब वो फजर की पौ फुटती है उस वक्त तक खाना खाना होगा। तो पता चला कि खाना किस वक्त तक खाया जाएगा, जब तक कि वो फजर तुलू नहीं हो जाती। फजर के तुलू होने पर खाना बंद कर दिया जाएगा। सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, फिर वो रात तक रोज़े को पूरा किया जाएगा। क्योंकि बिहम्दिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला बिहम्दिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला, ईमान वालों के यहाँ ये चीज़ बड़ी मशहूर है और आप सारे जानते हैं, जब चाँद नज़र आ जाता है तो अगले दिन की रात शुरू हो जाती है। यानी चाँद कब नज़र आता है? जब सूरज गुरूब हो जाते हैं, ज़्यादा देर की ज़रूरत नहीं होती। जब सूरज गुरूब होता है, चाँद नज़र आता है, तो अगले दिन की रात शुरू हो जाती है। जिस तरह आप ये जानते हैं कि जब रमज़ान मुबारक तशरीफ़ लाता है तो चाँद देख कर रमज़ान शुरू हो गया। चाँद देखते ही रमज़ान मुबारक, यही मेरे नबी का इरशाद गिरामी कदर है कि रोज़ा चाँद देख कर रखो और चाँद देख कर इफ्तार करो। इफ्तार से मुराद क्या है? यानी ख़त्म करना। ईद का चाँद देखते हैं तो रमज़ान मुबारक ख़त्म हो गया, तो फिर ख़त्म कब हुआ? सूरज के गुरूब होते ही। तो फिर रोज़ा भी सूर्य के गुरूब होते ही इफ्तार करना होगा। मेरे और आपकी करीम आकर रसूल अरबी शफ़ी मज़म रहमत की मुतअद्दिद अहादीस वर्क इस पर शाहिद यादल हैं कि सूर्य के गुरूब होने के जल्द बाद रोज़े को इफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं कि सूरज अभी खड़ा हो फिर रोज़ा माज़ल्लाह ताला सुमाज़ल्लाह ताला। मेरे करीम आकर रसूल अरबी फरमाते, शौबुल ईमान में इमाम बाकी ने नकल किया, फरमाते मैंने कुछ लोगों को देखा जहन्नम में कि जिनकी इन बाछों को चीरा जा रहा था, अल्लाह बिल्ला ताला। तो मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने अर्ज़ किया था, या रसूल ये वो लोग हैं जो वक़्त से पहले रोज़ा इफ्तार करते हैं। वक़्त से पहले रोज़े इफ्तार नहीं करना चाहिए, और वक़्त के बाद देर तक रोके रहना अमले मकरूह है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के इरशाद गिरामी कदर है, मेरी उम्मत हमेशा हदायत पर रहेगी जब तक वो जल्दी रोज़े इफ्तार करेंगे। यानी रोज़ा मकरूह वक़्त में नहीं, ज़रा जल्दी अदा करेंगे, लेकिन ऐसा वक़्त नहीं कि जब रोज़े का वक़्त ही ना हुआ हो। इसलिए रोज़े की इफ्तारी में बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल वअला इरशाद फरमाते हैं, उहिल्ल लकुम लैलतस्सियामि रफ़सु, तुम्हारे लिए हलाल करार दे दिए गए हैं रमज़ान की रातों में रफ्स, यानी हुकूक़ ज़ौजियत का अदा करना, इला निसाइकुम, तुम्हारी औरतों की जानब, यानी तुम्हारी औरतों के पास जाना। मुराद वही है जो मैं कह चुका हूँ, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अल्लाह ताला जल्ल वअला ने मियाँ बीवी के बाहमी रिश्ता और ताल्लुक़ को कितने खूबसूरत तरीन अल्फाज में बयान फरमा दिया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। आप बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं, मेरे लिबास से मेरे सतर को ढाँप रखा है, आपके लिबास से आपके सतर को ढाँप रखा है। लिबास एक पर्दा भी है और अल्लाह की अता फरमुदा ज़ीनत भी। इंसान नंगा कभी खूबसूरत नहीं लगता, खूबसूरत तभी लगता है जब इसने अच्छा लिबास पहना हुआ होता है। गोया बीवी खामद का पर्दा है, खामद बीवी का पर्दा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काश हमें इस चीज़ का पूरा एहसास हो जाए तो कभी कोई बीवी अपने खामद की शिकायत नहीं करेगी, कभी कोई खामद अपनी बीवी के ख़िलाफ़ गुफ्तगू नहीं करेगा। ये तो पर्दा है, इसलिए तो उसको छुपाना है, उसके ऐबों को, मेरे लिबास से मेरे ऐबों को ढाँप रखा है। अगर अल्लाह ना करे मेरे जिस्म पर कोई ऐब हो तो लिबास से ऐब को ढाँप लिया।
میرے حسن میں اضافہ کر دیا۔ گویا بیوی خامد کے حسن میں اضافہ کا باعث ہے اور خامد بیوی کے حسن میں اضافہ کا باعث ہے، یعنی وہ اس کے لیے اعلیٰ ہے اور وہ اس کے لیے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح اے مردو تمہارے حقوق ہیں۔ تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ تم نے ان کا خیال کرنا ہے، انہوں نے تمہارا خیال کرنا ہے۔ تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، انہوں نے تمہاری حفاظت کرنی ہے۔ تم ان کو اچھا کھانا دو گے، اچھی رہائش دو گے، وہ تمہارے مال کی، جان کی، عزت و آبرو کی حفاظت کریں گی۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے عالم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ تعالیٰ کا علم میں ہے کہ تم میں بعض نے خیانت کی تھی، وہی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اپنی بیویوں سے حقوق زوجیت کا ادا کرنا، وہ برداشت نہ کر پائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو دراصل منظور تھا سبحان اللہ ہمیں ملے اور نبی کے صحابہ کے صدقہ سے ملے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ نبی کے صحابہ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ افعال کروائے اور پھر اپنے محبوب کی امت کے لیے ان کے صدقہ سے آسانی پیدا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فتح علیکم تمہاری جانب اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمایا، وعفا عنکم اور تمہیں معاف فرما دیا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ گویا قانون بننے سے پہلے غلطی ہو جائے تو معافی ہے، تو پھر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ فالآن باشرہن، اور اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے مقدر میں درج فرمایا یعنی اولاد، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، وہ تم تلاش کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی سیاہی کو دن کی سفیدی پھاڑ دے فجر کے وقت، پھر تم اپنے روزے کو پورا کرو رات تک۔ وَلَا تُبَاشِرْهُنَّ، یہ تو اجازت مرحمت فرما دی، لیکن میں جب تم حالت اعتکاف میں ہوگے تو وہ تو حالت ہی جدا ہے، تمہیں تو رہنا ہی مسجد میں ہے، تو مسجد میں بلا عذر شرعی باہر نکلتے ہی نہیں ہو، اس لیے وَلَا تُبَاشِرْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو جب تم حالت اعتکاف میں مسجد کے اندر تم بیٹھے ہو تو ہرگز پھر اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کی اجازت نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم فرمودہ حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیات للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ ان کو تقوی میسر آئے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔